السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا نماز نبوی کا آج کا ٹاپک ہے رکوع کا بیان۔ آئیے ایک نظر ہم شروع سے ڈال لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف رخ کرتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھاتے، اپنی ہتھیلیوں کو قبلے کی جانب کرتے اور اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لیتے۔ پھر دعائے استفتاح پڑھتے اور ایک دعائے استفتاح پر دوام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ سے اس بارے میں بہت سی دعائیں جو ہیں منقول ہیں، ان پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔ جب سورۃ الفاتحہ ختم کرتے تو آمین کہتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لمبی، کبھی چھوٹی اور کبھی درمیانی صورتیں پڑھتے تھے، ان پر بھی ہماری بات ہو چکی ہے۔ پھر ہم نے گزشتہ لیسن میں پڑھا تھا کہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد قرات پڑھی جاتی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، جس طرح نماز شروع کرتے وقت کرتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے نا، اسی طرح رکوع میں چلے جاتے تھے۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، رکوع کا بیان۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر ہے 214۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، یعنی کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں یا کانوں تک، لیکن کانوں کو ٹکرانا نہیں ہے، ہاتھوں کو ان کو چھونا نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ رکوع میں پیٹھ یعنی پشت بالکل سیدھی رکھیں اور سر کو پیٹھ کے برابر، یعنی سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا، اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنی کمر ہموار رکھیں اور سر کو قبر کے برابر اس طرح رکھیں کہ وہ نہ اونچا ہو اور نہ جھکا ہوا ہو۔ دونوں ہاتھوں اور بازوؤں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، یعنی ڈھیلا نہیں رکھنا، گھٹنوں کو مضبوط تھامیں۔ رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہو۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر نارمل طریقے سے، نارملی جس طرح ہم رکھتے ہیں نا ویسا رکھنا ہے، بہت
ایسے نہیں کہ ڈھیلی سی اوپر بس ٹکری ہوئی ہیں، اور نہ ہی بہت زور سے پکڑنا ہے، یعنی گھٹنوں کے اوپر ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے جیسا کہ انہیں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہونا۔ رکوع کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، یعنی جو ہماری سائڈز ہیں نا ان سے دور رکھتے تھے۔ رکوع کی دعائیں، آئیے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کون کون سی مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو بہترین طریقے سے سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرماتے، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ رکوع میں ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا جو ہے واجب ہے، لازم ہے، 3 مرتبہ کہنا مسنون عمل ہے، جبکہ 10 مرتبہ کہنا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے ہی لیے پاکی ہے اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے رب تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا پروردگار نہایت پاک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے تھے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے، اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت، خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان، میری آنکھ، میرا مغز، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے آگے عاجز بن گئے۔ اطمینان اور سکون نماز کا رکن ہے، یعنی نماز کا رکن ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی، سجدے اس طرح کیے جائیں گے جس طرح کہ مرغا ٹھونگے مارتا ہے، اور بس تیز تیز نماز پڑھی جائے گی، رکوع اور قیام ہر چیز جلدی جلدی، تو ایسی نماز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نماز میں چوری کرنا ہے، اور ایسی نماز قبول نہیں ہوتی جو مرغے کی طرح ٹھونگے لگائے جلدی جلدی سجدے کرے۔ کہا جاتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ نماز کا مسنون طریقہ بھی ہمیں آتا ہو اور ہم اس کو شوق کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کو پڑھیں، اس کی حلاوت اور لذت جو ہے اس کو محسوس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں،
اس طرح سے نماز پڑھیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح پڑھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے آگے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو یا گزر رہا ہو تو ہم بہت جلدی جلدی نماز نہیں پڑھتے کہ وہ کیا کہے گا۔ لیکن نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا، اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کبھی سوچا وہ عظیم ہستی وہ ہمیں دیکھ کر کیا کہتا ہوگا کہ یہ نماز میں قبول کروں کہ نہ کروں، یا واپس اسی کو لوٹا دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قبول بھی ہوں اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع، سجود، قومیں اور جلسے کی رعایت نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ یہاں ایک کونے کا ذکر اس لیے بھی ہو رہا ہے، اگر بالکل سامنے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید وہ تھوڑی حیا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، پھر وہ نماز قبول تو نہ ہوتی نا، اس میں اخلاص تو نہ رہتا نا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی، جس طرح پہلے بے قاعدہ پڑھی تھی، یعنی جلدی جلدی۔ پھر آیا اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، وعلیکم السلام، جا کر پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار بے قاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا، آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کبھی یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ نماز جو ہے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی چاہیے۔ ہر رکن جب ادا کیا جائے تو ہڈی جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پر آ جائے، پھر آپ ایک کے بعد دوسرا رکن ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے ارادے سے اٹھو تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کرو، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، یعنی یہاں تک کہ قومے میں، رکوع کے بعد جو کھڑا ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قومہ، قیام سے ہے یعنی سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو، یعنی کہ رکوع کے بعد جھکے جھکے سجدہ کر لیا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کرو، یعنی ایسے نہیں جیسے مرغا ٹھونگا مارتا ہے، پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھاؤ اور جلسے میں بیٹھ جاؤ۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ پھر سجدہ کرو یعنی دوسرا سجدہ، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کرو، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ اور دوسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اسی طرح اپنی نماز پوری کرو، یعنی ایک رکعت کا بتا دیا، ہر رکعت اسی طرح پڑھنی ہے۔ اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا، قومہ اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔
یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھی گئی نماز جو ہے وہ نماز ہوتی ہی نہیں تو قبول کیا ہوگی، وہ پڑھی ہی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو کیا کہا کہ نماز پڑھی ہی نہیں، یعنی باطل ہونے کا سبب قرار دیا۔ ہمیں بھی اپنی نمازوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح پڑھتے ہیں، اس نمازی کی طرح یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں اس کی طرح۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ درست نہ رکھے۔ کیسے رکھنی ہے اس پر ہماری بات ہو گئی ہے، یعنی اللہ اکبر کس قدر خوف کا مقام ہے۔ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا، یعنی پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوں گی کہ نہیں۔ ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ادا تبھی ہوں گی نا جب سیکھیں گے، تو الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو رکوع میں ہیں، تو وہ رکوع میں پہلے ہی دور سے ہی رکوع کرتے ہوئے صف میں گھس گئے، یعنی اسی حالت میں چل پڑے اور صف میں پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرا شوق زیادہ کرے، آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی صف میں شامل ہونے کے بعد رکوع کرنا، یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی نہ دور سے رکوع کرتے ہوئے پہنچ جانا، بلکہ پہلے صف میں پہنچ جانا، اطمینان سے کھڑے ہو کر پھر رکوع کر لینا۔ بعض لوگ اس حدیث سے یہ نقطہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر نمازی حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو تو اسے ایک رکعت شمار کیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رکعت نہیں دہرائی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے شخص کے لیے قیام ضروری نہیں اور نہ ہی سورۃ الفاتحہ کی قرأت ضروری ہے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکعت لوٹانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، یا انہوں نے از خود رکعت لوٹائی تھی یا نہیں، اس کے متعلق تو حدیث خاموش ہے نا۔ اس زمن میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ ظن و احتمال کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، یعنی گمان ہے اور کچھ شکوک ہیں۔ اس کے برعکس ایسے صریح دلائل موجود ہیں کہ ہر صاحب استطاعت کے لیے قیام اور سورۃ الفاتحہ کی قرأت دونوں کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب احتمال اور صراحت آمنے سامنے آ جائیں، یعنی شک والی بات اور اس کے مقابلے میں وضاحت والی دلیل کے ساتھ بات آمنے سامنے آ جائے، تو پھر عمل کس پر ہوتا ہے؟ صراحت پر، جو بات دلیل کے ساتھ ہو، وضاحت کے ساتھ ہو۔ سیدھی سی بات ہے کہ اس حدیث کا مرکزی نقطہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ پہلے وہ حالت رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہوئے، پھر اسی کیفیت میں
آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی فعل سے روکا تھا۔ جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں، لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور قرأت فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پر لانا درست معلوم نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا موقع محل جو ہے وہ قیام ہے نا، قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا صرف وہی نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا ہو، اور جس نے اسے حالت رکوع میں پایا اس کے حق میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت ساقط ہو جائے گی، یعنی اب وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرأت کا جو موقع ہے اور جو محل ہے وہ باقی نہیں رہا۔ یہ استدلال بھی جو ہے وہ نقل اور عقل دونوں کا انکار کرتا ہے۔ مثلاً امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر نمازی پر واجب ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، نماز سری ہو یا جہری ہو، ہر صورت میں سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قیام میں پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ترجمہ ہے جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں، یعنی اس کی نماز جو ہے وہ پھر نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ رہ جائے تو ساری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور رکن کسی بھی مقام سے رہ جائے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج ثلاثا غیر تمام، ترجمہ ہے جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص اور نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ کہا، بالکل اسی طرح جیسے ایک حاملہ اونٹنی وقت سے پہلے یعنی کچھ ماہ قبل اپنا ناقص الخلقت بچہ گرا دے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اسی کو عربی میں جو ہے وہ خداج کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی کم از کم وہ رکعت تو ناقص ہوگی جس میں اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ کسی شخص کی ایک رکعت تو ناقص ہو اور باقی نماز مکمل ہو، باقی نماز بھی پھر مکمل نہیں ہو سکتی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اسے کفایت کرے گی۔ اب جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی کم از کم وہ رکعت تو صحیح نہیں رہی، اس لیے اسے صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکعت سورۃ الفاتحہ سمیت دوبارہ پڑھی جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز نصف نصف آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے۔ حدیث کے مطابق یہاں نماز سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف اول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، توحید اور عبادت پر مشتمل ہے،
جبکہ نصف ثانی یعنی دوسرا حصہ بندے کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرماتا ہے، لیکن جو نمازی ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی وہ رکعت اللہ کے اس انعام عظیم سے محروم رہتی ہے۔ تندرست اور صاحب استطاعت آدمی کے لیے نماز میں قیام کرنا ضروری ہے۔ صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہو سکتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نا معذور کہ وہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، یا بیٹھ تو سکتا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا۔ تو کہا جا رہا ہے صاحب استطاعت کے لیے قیام کرنا ضروری ہے۔ جس طرح رکوع یا سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح قیام یا فاتحہ کے بغیر، سورۃ الفاتحہ، اس کے بغیر بھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ جس نے امام کو حالت رکوع میں پایا، اس کے حق میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت ساقط ہو جائے گی، یعنی اب وہ بے شک نہ پڑھے، کیونکہ اس کے لیے اس کی قرأت کرنے کا موقع جو تھا وہ باقی نہیں رہا نا۔ رکوع میں تو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی نا۔ اس کے برعکس یوں کہنا چاہیے، چونکہ اس شخص کی نماز سے دو اہم رکن یعنی قیام اور سورۃ الفاتحہ رہ گئے ہیں، لہٰذا اسے یہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلی ما ادرکت وقتی ما سبقک، جو نماز تو امام کے ساتھ پا لے اسے اس کے ساتھ پڑھ، اور جو تجھ سے سبقت لے گئی اس کی قضا دے، یعنی جو تمہارے پہنچنے سے پہلے پڑھی گئی اس کو لوٹاؤ۔ تو جو شخص ایک رکعت کا قیام نہیں پا سکا، ظاہری سی بات ہے کہ قیام اس سے سبقت لے گیا، لہٰذا وہ فرمان نبوی وقتی ما سبقہ کا شرعاً مامور ہے، اور اس حکم کی تعمیل کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھے جس سے اس کا قیام اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ رہ گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو۔ اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی اور نہ اپنی امت کو سکھائی ہے جس کی کسی رکعت میں قیام اور سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ قیام اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسنون طریقہ سیکھیں اور اس کے مطابق نمازیں پڑھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔